اب آئیے چلیے اب آئیے کہاں سے آیت نمبر 189 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہے نا، چاند کی پہلی تاریخ کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ چاند نکلنا اور چاند کا ڈوبنا یہ لوگوں کے دنیاوی اور دینی اور حج کی علامت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حج کے وقتوں کی نشانیاں بھی ہیں۔ ولیس البر، یہاں تک دیکھ لیں، پہلے ترجمہ تفسیر اس کی سن لیں، اس کی تفسیر دیکھیے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزے کے متعلق فرمایا، ہے نا، روزے کے مہینوں کے بارے میں بتایا، روزے کے دین کے بارے میں بتایا، روزے کے مہینے میں رات کے بارے میں بتایا کہ دین میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، ان تمام ساری چیزوں کو بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر چاند نکلنے کے بارے میں فرما رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے چاند کا نکلنے میں اسلام کے بہت سے احکام اس بات پر کیا ہے؟ موقوف ہوتے ہیں۔ اسلام کے بہت بات کیا ہوتی ہے؟ اس پر موقوف ہوتے ہیں، دین کی بھی بات موقوف ہوتے ہیں اور دنیا کی بھی بات چاند نکلنے اور ڈوبنے پر کیا ہوتے ہیں؟ موقوف ہوتے ہیں۔ جیسے میں بتاؤں، جیسے یہ قربانی کا مسئلہ ہے، چاند نکلے گا تب قربانی ہوگی۔ عید الفطر کا مسئلہ ہے، چاند نکلا تو پھر کیا ہوا؟ عید الفطر کی نماز ہوگی۔ رمضان چاند نکلا تو پھر رمضان کا روزہ انسان رکھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ کیا ہے؟ دینی معاملات ہیں، یہ دینی معاملات چاند کے نکلنے ڈوبنے پر کیا موقوف ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا دنیاوی معاملات بھی چاند کے نکلنے اور ڈوبنے پر موقوف ہے۔ جیسے ہم نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، ہم کو 3 مہینے بعد آپ کو دینا ہے، ہمیں 3 مہینے کے بعد آپ کو دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 3 مہینے کے بعد آپ کو دینا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ موقوف ہے کس پر؟ یہ چاند نکلنے اور ڈوبنے پر۔ اسی طریقے سے عدت کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے حیض و نفاس کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں یا دینی معاملات ہوتے ہیں، یہ سب کے سب بہت سارے احکام ایسے ہیں جو چاند کے نکلنے اور چاند کے ڈوبنے پر کیا ہوتے ہیں؟ موقوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اس آیت کی شان نزول دیکھیں، اس آیت کی شان یہیں تک، یعنی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہاں تک کہ دیکھ اس کی شان نزول یہ ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ چاند کبھی اگتا ہے نا تو کبھی موٹا اگتا ہے، اس کی لکیریں کبھی موٹی ہوتی ہے، کبھی پتلی ہوتی ہے، کبھی باریک ہوتی ہے، کبھی درمیانی حصہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ چاند کے موٹا نکلنے، چاند کے پتلا نکلنے، چاند کے درمیانی حصہ نکلنے میں اور چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں، اس میں دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات اس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ دینی اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حج کی نشانیاں یا انسان کے دینی معاملات یا دنیاوی معاملات کیا ہے؟ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے پر کیا ہے؟ موقوف ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور ان دونوں چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ان لوگوں کا مقصد رکھا۔ جیسے چاند اور سورج، چاند بعض عبادات جو ہے نا چاند کی گردش کے حساب سے ہوتے ہیں، جیسے حج کا مسئلہ، چاند گردش ہوا مطلب کیا؟ چاند نکلا، چاند ڈوبا، ہے نا، تو حج کا مسئلہ آیا چاند کے نکلنے اور ڈوبنے سے، حج کا مسئلہ ہے، رمضان کا مسئلہ ہے، عیدین کا مسئلہ ہے نا۔ اور اسی طریقے سے بعض عبادات جو ہے نا یہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر موقوف ہے، جیسے سورج نکلا ہے نا تو گویا کہ فجر کا وقت ختم، سورج طلوع ہوا تو فجر کا وقت ختم، سورج ڈھلا ظہر کا وقت شروع۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت یہ چاند کے نکلنے ڈوبنے پر موقوف سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے
اسی طریقے سے سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا، پھر عشاء کے معاملات ہیں، یہ سب کے سب معاملات کیا ہے؟ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر موقوف ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سورج کا نکلنا یا چاند کا نکلنا، ان دونوں میں کیا ہے؟ دینی معاملات کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ یہ چاند کا نکلنا ڈوبنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ بے مقصد چاند کو نکالتا یا ڈباتا نہیں ہے، اور نہیں بے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو ڈباتا یا سورج کو نکالتا نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دینی معاملات کچھ ہے، دنیا اور دینی معاملات کچھ اور ہیں، دنیاوی معاملات کچھ اور ہیں۔ میں نے سب کو آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہے نا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یعنی نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلے دروازے سے داخل ہو، ہے نا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے، نیکی اس بات میں ہے، نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو تو اس کے دروازے سے داخل ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظی اعتبار سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے اس کی شان نزول ہم دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت مقدسہ کیوں نازل ہوئی۔ دیکھیے حج کے موسم میں بہت سارے لوگ جب حج کر کے آتے تھے یا عمرہ کر کے آتے تھے نا، تو مکہ میں وہ لوگ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اگر پیچھے دروازہ بھی ہوتا تھا تو دروازہ کو توڑ کر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، یعنی دروازہ یہ ہے تو ادھر سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور گھروں میں داخل ہو تو اس کے آگے سے داخل ہو۔ دیکھیں اس کی شان نزول دیکھیں، حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹتے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازہ سے داخل ہوا، یعنی سامنے سے داخل ہوا، تو لوگوں نے اس پر ملامت کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل کیا کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور گھروں میں سامنے سے داخل ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے انسان اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے کو وضع نہ کرے۔ جیسے میں بتاؤں، یہ کیا نام ہے، ابھی شب برات کا موسم چل رہا ہے نا، شب برات میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت سارے پمفلیٹ کو شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اس عبادت کے بارے میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی وہ فضیلت، اس کی وہ فضیلت ہے، آپ مجھے حوالہ دے دیجئے، ریفرنس دے دیجئے، تو وہ حوالہ یا ریفرنس نہیں دے پاتے۔ تو کچھ چیزیں ہیں نا جو لوگ خود سے گڑھ لیتے ہیں، وہ خود سے گڑھ لیتے ہیں، تو یہ خود سے گڑھ لینا یہ غلط چیز ہے۔ ہاں بھائی آپ اگر پڑھنا ہے تو نفل نماز پڑھیے، پڑھنا ہے تو اپنے قضاء عمری پڑھیے، لیکن آپ 10 حدیث کو لا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت ہے، حالانکہ وہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے کو وضع کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ اپنی عقل سے بات کو گڑھ لیتے ہیں، جب عقل سے بات کو گڑھ لیتے ہیں اب اس کو شریعت میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ ابے بیوقوف ہو، تم نے غلط طریقہ کو وضع کیا، اب اس کو شریعت سے ملانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ غلط طریقہ ہوا نا۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اس لیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تب جا کر کے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، لاکھ دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے کو حاصل کر لے، لیکن وہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو،
ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں۔ یہاں کیا اللہ نے فرمایا، اگر تم ہم سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے تب ہم جنگ کریں گے، اگر نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چلیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے ایک چیز پہلے سن لیجیے، اصل اور اہم عبادات میں بعض عبادات کی ادائیگی کے اوقات کیا ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، موقتہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے وقت متعین ہوتے ہیں، جیسے نماز ہوا، روزہ ہوا، حج ہوا، زکوٰۃ ہوا۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہے نا جس کی جو ہے نا وقت مقرر نہیں ہوتی ہے، اسی میں سے جہاد ہے۔ اب جہاد کب انسان کرے گا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی انسان آپ سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہے تو آپ ان سے جہاد کیجیے۔ اب یہ آیت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہے نا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، یہ سب سے پہلی آیت ہے، کیونکہ کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ پابندی لگائی کہ جو تم سے جنگ کرے ان سے تم جنگ کرو۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کی یہ آیت، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 یہ نازل ہوئی، یعنی فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یعنی پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاد پاؤ، تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر جگہ گھات لگا کر کے بیٹھے رہو۔ یہاں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں پکڑو اور اس کا محاصرہ کرو اور اس کو قتل کر دو۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تو یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہم نے پڑھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ آیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دیکھیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حد سے تجاوز کرنے کا معنی کیا ہے، حد سے تجاوز کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم جن سے جنگ کر رہے ہو نا اس کے خلاف، تم جس سے جنگ کر رہے ہو نا اسی کو قتل کرو، ہے نا، ان کے بال بچوں کو قتل نہ کرو۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ حد سے تجاوز کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ حدیث پاک سن لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے۔ مطلب ہم آپ سے قتال کر رہے ہیں، آپ سے جنگ کر رہے ہیں، آپ آ کر کے ہاتھ کھڑا کر دیے، ہاتھ جیسے ہی ہم نے کھڑا کر دیا آپ ہم کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، سلنڈر بول دینا۔ ہم نے جب سلنڈر بول دیا تو آپ ہم کو قتل نہ کیجئے، اگر قتل کر دیتے ہیں تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہوا۔ آپ کو ہم سے جھگڑا ہو رہی ہے نا، آپ ہم سے جہاد کر رہے ہیں، آپ ہم کو قتل کیجئے۔ ہمارے قوم میں جو بوڑھے ہیں، جو عورت ہے، جو بچے، ان کو قتل نہ کیجئے۔ اگر آپ ہمارے بوڑھوں کو قتل کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں، اگر آپ ہماری عورتوں کو قتل کرتے ہیں تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، یعنی آپ جہاد کیجئے لیکن کافروں کے جو بوڑھے ہیں نا اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، جو عورت ہے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، جو بچے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اب میں بتاؤں، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، نہیں پہلے دیکھ لیجئے، یہاں پر دیکھیں جو کفار و مشرکین کو قتل کرنے کا معاملہ ہے نا، ایسا نہیں کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ بھائی کفار و مشرکین آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر کے پاس ہی میں رہتے ہوں گے،
تو کیا آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ نہیں. اب کیا ہے، جب جنگ ہو، مطلب کیا، جب جنگ ہو، جب جہاد ہو، اب جب جہاد ہو جائے نا تو پھر حکم ہے کہ کفار و مشرکین جہاں ملے وہاں پکڑ کر کے قتل کر. ارے بھائی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں یہ ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فساد ہو جاتا ہے نا. جہاں فساد ہو جاتا ہے، ایک قوم ایک گاؤں دوسرے گاؤں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ہندو مسلمان میں جب یہ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، مسلمان ہندو کو مسلمان جہاں ملے گا ہندو مسلمان کو قتل کر دے گا، مسلمان ہندو کو جہاں ملے گا وہاں اس کو قتل کر دے گا. بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے جب جہاد ہو اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ سے ہم کو لڑائی ہوگی تو آپ ہم کو چھوڑیے گا، موقع کی تلاش کیجئے گا کہ مولانا صاحب مل جائے تو مولانا صاحب کو مار دے. ہم بھی تلاش کریں کہ آپ بھی ہم کو مل جائے تو ہم بھی آپ کو مارے. سمجھ رہے نا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب جہاد ہو ایسی صورت میں کفار و مشرکین جہاں تم کو ملے وہاں ان کا محاصرہ کرو اور اس کو تم قتل کر دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ کیا سلنڈر بول دے تو تم اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو. اس لیے دیکھیے، کیونکہ شرعی طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا کفار و مشرکین کو دعوت دی جائے، اگر وہ اس کا انکار کرے ہے نا تو ان سے جزیہ طلب کرے، یعنی ٹیکس لاؤ، یعنی تو پیسہ کچھ دو تب تم ہم کو چھوڑیں گے، نہیں تو پھر ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں. اسی کو جزیہ بولتے ہیں، ٹیکس. یعنی کفار کو سب سے پہلے کیا کی جائے، دعوت دی جائے. اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو چھوڑ دیں گے اس کو، اس سے ہم جہاد نہیں کریں گے. اگر وہ انکار کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا جو دعوت دے رہے ہیں نا اس دعوت کا انکار کرتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کی ہم نے دعوت دی، اگر وہ انسان انکار کرتا ہے تو ہم اس سے جزیہ کا مطالبہ کریں گے. اگر وہ جزیہ کا بھی انکار کر دے تب پھر جنگ کی جائے. لوگ کہتے ہیں ایسے جنگ کر لیا جائے، ایسے جنگ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر کے سوچتے ہیں کہ کفار و مشرکین جہاں ملے وہاں پکڑ کے قتل کر دو. ایسا نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. جہاں فتنہ فساد ہو ہے نا، جہاں جہاد ہو رہا ہو ہے نا، وہاں حکم ہے کہ کفار و مشرکین جہاں ملے وہاں پکڑ کے قتل کرو، اس لیے کہ جہاد ہے. اب جہاد میں بھی کیا ہے، تم اگر چاہتے ہو شریعت کی روح سے چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. وہ اسلام کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے ہے نا. اگر اسلام کی دعوت کا انکار کرتا ہے تو اس سے جزیہ طلب کیا جائے. اگر وہ جزیہ کا بھی انکار کر رہا ہے تب اس سے جہاد کیا جائے. ایسے جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے، دھیان رکھیں گے آپ. چلے آگے ترجمہ دیکھیں. ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آگے دیکھیں ترجمہ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اللہ کیا فرماتا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو، وہاں سے نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا. مطلب کیا ہے اس کو دیکھیں. یہ جہاد، جب جہاد ہو رہا اس کی بات ہے، یعنی جہاں جہاد ہو رہا ہو تو پھر کیا ہے، تم ان کافروں کو قتل کر دو جہاں تم انہیں پاؤ، ٹھیک ہے نا. اور یہ کفار و مشرکین کو تم نکال دو، کہاں سے نکال دو، جہاں سے وہ کفار و مشرکین نے تم کو نکالا. مطلب کیا ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ سے یہ کفار و مشرکین نے تم کو نکالا نا، اب یہ کفار و مشرکین جہاں تم کو ملے وہاں ان کو قتل کر دو، اور ان کو جہاں سے آپ کو یعنی مکہ مکرمہ سے اس نے تم کو نکالا تھا نا، اب جب تم جہاد کر رہے ہو نا تو اس کو مکہ مکرمہ سے نکال کر کے باہر پھینک دو. یہ مطلب ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ قتل سے زیادہ بہتر ہے. مطلب کیا ہے، قتل سے زیادہ سخت ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا. کس کو؟ کفار و مشرکین کو. کس سے فتنہ قرار دیا؟ قتل سے بھی زیادہ. یعنی کفار و مشرکین مکہ مکرمہ میں رہے تو یہ مکہ مکرمہ میں رہنا یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. آج دیکھیں یہ قیامت کی نشانی بھی ہے. معلوم چلا کہ ایک غیر مسلم خاتون ہے نا، ایک غیر مسلم خاتون، میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک غیر مسلم خاتون حرم شریف میں یعنی مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں شاید کہ مکہ مکرمہ میں وہ جاتی ہے اور ساری پہن کر کے ہے نا، جا کر کے غیر مسلم ہے، جاتی ہے وہاں اور وہاں جا کر کے
حرم کا معائنہ کرتی ہے، سمجھ لیجیے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یعنی کفار، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی کفار و مشرکین حرم شریف میں رہے، یہ فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو ہم قتل کر دیں یہ آسان ہے، لیکن کفار و مشرکین یہ وہاں رہے، کہاں؟ حرم شریف میں رہے، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ ڈینجر ہے۔ یہ قیامت کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ چلیے، آپ لوگ تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں، کیا بتائیں؟ بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ اشارہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، نہیں تو بعد میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین جب حرم شریف میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حرم شریف میں رہنا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ اور یہ کفار و مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین آپ کے ایمان کو چھیننے کے چکر میں ہے، اور آپ کے ایمان کو چھین کر کے مکہ مکرمہ سے آپ کو باہر نکالنے کے چکر میں ہے۔ بھائی ہم نے آپ کے گھر میں دستک دی، ہمارا کام ہے فتنہ فساد پھیلانا، ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن فتنہ فساد پھیل ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے جو لوگ داخل ہوتے ہیں نا، آج داخل ہو گئے مسجد نبی حرم شریف میں، جہاں پر سعودی عربیہ جسے اسلامی حکومت کہا جاتا ہے نا، جو جس کا ایک الگ پہچان ہے، لیکن آج وہاں دیکھیں نہ جانے کتنے سارے خرافات ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کا اڈا وہاں پر ہے، ان کا پڑاؤ پڑا ہوا ہے، سینما گھر موجود ہے، نہ جانے کتنے کئی سارے کتنے مذاہب کے عبادت خانے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف میں قتال کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ کفار و مشرکین اگر حرم شریف میں قتال کرنا شروع کر دے تو آپ وہاں بھی قتل و قتال کر کیجئے، اس لیے کہ وہاں انہوں نے شروع کیا نا، لیکن آپ وہاں پر ہیں، اگرچہ وہ کفار و مشرکین وہاں پر موجود ہے، لیکن آپ قتل سے یا قتل و غارت آپ شروع نہ کریں، وہ اگر آپ پر حملہ کر دے تو آپ بھی حملہ کیجئے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں کفار و مشرکین ہے تو جا کر کے وہیں پر حملہ کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں، بلکہ اگر وہ آپ کو حرم شریف میں اگر وہ قتل کر رہا ہے، آپ سے لڑائی کر رہا ہے، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن شروعات اس کی ہونی چاہیے، آپ کی نہیں۔ اچھا دیکھیے آپ اس کی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اللہ خود فرماتا ہے جو ابھی میں نے بتایا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم مسجد حرام کے نزدیک جنگ نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے مسجد حرام میں جنگ کرنے لگے، یعنی مسجد حرام میں اگر اس نے جنگ کی ابتدا کر دی ہے تو تم بھی جنگ شروع کر دو، یہ مطلب ہے، تم شروع مت کرو جنگ، شروعات تمہارے طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مسلمانوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ حرم شریف میں اگر ایک چیٹی بھی کسی انسان نے مار دیا تو فدیہ دینا ہے، بس مل رہی نا؟ لیکن یہ کفار مشرکین اگر حرم شریف میں ہے تو مسلمان قتل و غارت کو شروع نہ کرے، لیکن وہ قتل و غارت شروع کر دے تو مسلمان بھی وہیں پر حرم شریف میں بھی قتل و غارت شروع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کر سکتا ہے کہ کفار مشرکین کا حرم شریف میں رہنا یہ بہت سخت ہے اس سے کہ قتل کرے، یعنی قتل کرنا، حرم شریف میں قتل و غارت کرنا یہ آسان ہے، یہ ہلکا ہے، اس بات سے کہ کفار و مشرکین وہاں پر موجود ہو یہ زیادہ سخت ہے قتل و غارت سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے دیکھیے قتادہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک قول یہ دیکھ لیں کہ پہلے مشرکین سے حرم میں ابتداءً جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ایک روایت کے مطابق، یعنی اب کیا ہو گیا؟ حکم منسوخ ہو گیا کہ آپ حرم میں ابتداء، یعنی آپ حرم میں جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اب منسوخ ہو گئی، مطلب کیا ہے؟ آپ حرم شریف میں بھی جنگ کی ابتدا کر سکتے ہیں،
لیکن میرے حساب سے یہ درست مجھے نہیں لگ رہا ہے، واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ جو میں نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں کہا نا، جو بظاہر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے یہی ہے کہ کفار مشرکین اگر حرم شریف میں موجود ہو تو آپ قتل غارت کی ابتدا نہ کریں، ہاں وہ کرے، آپ کو کرنا ہی ابتدا تو باہر جا کر کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا ہے تو حرم شریف میں آپ ابتدا نہ کریں۔ غیر اگر قتل و غارت شروع کر دے تو آپ قتل و غارت کو شروع کریں، وہ چل جائے گا، ہے نا، لیکن اب وہاں سے باہر نکل گیا تو آپ ابتدا کریں، کوئی دقت نہیں ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تک مشرکین مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرے، ان سے جنگ نہ کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا۔ کون آیت؟ وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 بتایا کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اب جہاں کا معنی کیا ہو گیا؟ اب جہاں کا معنی عام ہو گیا۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 4 مہینوں کے علاوہ یہ کفار مشرکین جہاں ملے، یعنی 4 مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں کفار مشرکین جہاں ملے، یعنی یہاں تک کہ حرم شریف میں بھی ملے تو آپ وہاں قتل و غارت شروع کر سکتے، آپ ان کو قتل کر سکتے اس آیت کے مطابق۔ اب انہوں نے یہ دلیل دی ہے تو اب یہ صحیح ہو سکتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح ہے، لیکن میرے حساب سے وہی لگ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ اس سے پہلے بھی بتایا کہ جب سورہ توبہ سے وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اس مہینے کے علاوہ جو مہینے ہیں نا، اس میں کفار و مشرکین آپ کو جہاں ملے، اگر جہاد شروع ہو گیا ہو، وہ دھیان رکھیں گے، جہاں کفار و مشرکین ملے آپ وہاں اس کو قتل کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ حرم میں ہی کیوں نہ ہو۔ مجاہد اور طاؤس نے یہ کہا کہ یہ آیت کیا محکم ہے اور مکہ مکرمہ میں ابتداءً کسی سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کافر اور مشرک مسلمانوں پر حرم شریف میں حملہ کرے تو ان کے خلاف مدافعانہ جنگ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، دیکھیے آ گیا سامنے، اور یہ ہمارا بھی مذہب ہے، یعنی ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ حرم شریف میں اگر کفار مشرکین موجود ہو تو آپ جنگ کی ابتدا نہ کریں، اگر کفار و مشرکین جنگ کی ابتدا کر رہا ہے تو آپ بھی جنگ کی ابتدا کر دیں، لیکن شروعات ان کے جانب سے ہونا چاہیے، آپ کے جانب سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا مذہب ہے، جو میں کہہ رہا تھا وہ یہاں پر آ بھی گیا۔ چلیے آگے دیکھیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ تم سے جنگ کرے تو تم ان کو قتل کرو، اگر یہ تم سے جنگ کرے، یعنی حرم شریف میں اگر تم سے جنگ کرنا شروع کر دے تو تم ان کو قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائے، یعنی سلنڈر بول دے، پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جنگ میں بھی، جہاد میں بھی یہی ہوتا ہے، جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سلنڈر بول دے تو حکم یہ ہے کہ اس کو آپ قتل نہ کرے بلکہ اس کو چھوڑ دے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اگر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کتنوں بڑا گناہ گار ہو، اگرچہ وہ انسان کافر ہو، لیکن صدق دل سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ایمان کو لا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ انسان سچے دل سے ایمان قبول کر لیتا ہے تب۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اب پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جہاد کرتے رہو، وقاتلہم، اور ان سے جہاد کرتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے۔ یعنی کہا گیا کہ آپ جب جہاد کر رہے ہیں نا تو جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، اس وقت تک جہاد کرتے رہے جب تک کہ کفار و مشرکین دنیا میں ہے نا، کفار و مشرکین موجود ہے، جب تک کہ ان کا شرک اور ان کا کفر دنیا سے ختم نہ ہو جائے تب تک تم قتال کرتے رہو، جہاد کرتے رہو۔
یہاں تک کہ اللہ کا دین باقی رہ جائے، یعنی صرف اللہ کا دین باقی رہ جائے، اس وقت تک تم قتال کرتے رہو، جہاد کرتے رہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے۔ مطلب اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جائے، مطلب اب توبہ کر لے، ہے نا، تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو صرف ظالموں کو ہی سزا دے۔ مطلب جو سلینڈر بول دے اب ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں سلینڈر بول رہے ہیں اب ان کو سزا دیجیے، جو سلینڈر بول دیے، توبہ کر لیے، ایمان قبول کر لیے، اب ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب جہاد ہونا تو جہاد اس وقت تک انسان کرتا رہے، اس وقت تک کرتا رہے یہاں تک کہ پورے روئے زمین سے شرک و کفر ختم نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک و کفر، کفر و شرک یہی کیا فتنہ ہے۔ اس وقت تک انسان جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا دین کیا ہو جائے؟ باقی رہ جائے۔ اب اللہ کے دین باقی، اللہ کے دین باقی رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے دین کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت باقی رہ جائے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکام ہے، شریعت کا جو حکام ہے صرف وہ باقی رہ جائے، ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انسان اسی چیز کو کرتا رہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے انسان اس کام کو چھوڑتے رہے۔ یہی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے باقی رہ جانے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی احکام ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر انسان سر کو جھکا دے، یہی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے باقی رہ جانے کا مطلب ہے۔